علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب اظہار اسفی صاحب، امیدوار مجلس اتحاد المسلمین کوچہ دامن، محترم جناب اختر الایمان صاحب، صدر بہار کلین مجلس اتحاد المسلمین و امیدوار حمود شہ نشین میں تشریف فرما قوم اور ملت کے تمام ذمہ داران، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، بہار ودھان سبھا کے ہماری یہ آخری انتخابی مہم کی ریلی ہے اور ہم آپ سے یہاں گزارش کرنے آئے ہیں کہ 7 تاریخ کے دن آپ تمام کو صبح اپنے گھر سے نکل کر اپنا ایک ووٹ پتنگ چھاپ کے نشان پر دینا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں میری ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، کہ آپ جب ووٹ ڈالنے جائیں گے اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ آپ صرف اپنا ووٹ ڈالنے نہیں جا رہے بلکہ آپ اپنے نوجوان بیٹوں کا، اپنی بیٹیوں کا مستقبل طے کرنے کے لیے ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں۔ اس الیکشن میں اویسی مدعا نہیں ہے، اس الیکشن میں آپ کا مستقبل داؤ پہ لگا ہے۔ اس الیکشن میں میں نہیں ہوں، اس الیکشن میں آپ کے بچوں کا مستقبل ہے، سیمانچل کا مستقبل ہے، اور سب سے بڑی بات کہ کیا ہم میں اتنا سیاسی شعور بیدار ہو چکا ہے کہ ہم یہاں پر اپنی ایک سیاسی قیادت کو مضبوط کریں گے۔ یہ آپ کو ہم فیصلہ لینا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں اور اس بات کا پھر سے آپ کے سامنے اعادہ کر رہا ہوں، دہرا رہا ہوں کہ آپ اظہار اسفی صاحب کو کامیاب کریے۔ کوچہ دامن میں جو ریلوے اسٹیشن کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ریلوے اسٹیشن یہاں پر کھولیں گے نمائندگی کر کے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سرجا پوری بھائیوں کا دلی کے او بی سی کی مرکزی ریزرویشن لسٹ میں نام نہیں ہے۔ میں نے آج سے 1.5-2 سال پہلے اس سلسلے میں نمائندگی بھی کی کہ سرجا پوری بھائیوں کا نام بھی او بی سی کے بیکورڈ کلاس کی لسٹ میں آ جائے تاکہ ان کے نوجوان بچے اور بچیاں بھی مرکزی یونیورسٹیز میں اور گورنمنٹ کی نوکری میں ان کو موقع مل سکے۔ یہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور اہم بات کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اگر کیمپس یہاں پر آیا تو سیمانچل کی جنتا نے ایک تاریخی احتجاج کیا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں آپ نکل کر آئے اور اس عوامی احتجاج کا نتیجہ تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کشن گنج کا کیمپس کا قیام عمل میں لایا گیا، مگر آج اے ایم یو کے سینٹر میں اس کو صرف وہاں پر نام کا سینٹر رکھ دیا گیا۔ اس کی زمین پر این جی ٹی نے اسٹے لگا دیا، وہاں پر بی ایڈ کا کالج بند ہو چکا ہے۔ ہم آپ سے وعدہ کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سینٹر کو فعال بنائیں گے، وہاں پر بی ایڈ کے سینٹر کو کھلائیں گے، اور جو زمین کا اسٹے ہے وہ سرکار سے بات کر کے اس اسٹے کو ویکیٹ کرائیں گے۔ میں آپ کو ایک اور بات یاد دلانا چاہتا ہوں میرے بزرگوں، آج سے 5 سال پہلے جب ہم یہاں پر اپنی جماعت کا سیاسی سفر کا آغاز کیے، ہم نے یہ بات آپ کے سامنے کہی تھی اور رکھا تھا کہ ہم سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والوں سے انصاف چاہتے ہیں، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ 5 سال کی مسلسل جدوجہد اور ایثار و قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ سیمانچل کی پسماندگی کا اقرار ان تمام سیاسی پارٹیوں کو کرنا پڑ رہا ہے جو سیمانچل کا نام اپنی زبان پر لانا
ایک بہت بڑا گناہ اور تکلیف سمجھتے تھے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہے. 5 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ سیمانچل سے انصاف اسی وقت ہوگا جب بھارت کے سمویدھان میں 371 کے تحت یہاں پر ایک ڈیولپمنٹ کونسل بنی جائے تاکہ سیمانچل کی جنتا یہ طے کرے کہ ان کا پیسہ کس کام میں لگایا جائے. اور میں نے پارلیمنٹ میں 371 کے سلسلے میں بحیثیت رکن پارلیمان میں نے ایک پرائیویٹ ممبرز بل بنا کر پارلیمنٹ میں پیش بھی کر دیا. ہم مسلسل 371 کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس نے سیمانچل کی پسماندگی کو، سیمانچل کی ناانصافی کو سیمانچل کے کونے کونے میں بسنے والے انسانوں کے دلوں میں پیدا کر دیا. اسی لیے آج راجد کے لوگ آ کر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم سیمانچل میں ڈیولپمنٹ کونسل بنائیں گے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ان کو اس بات کا اقرار کرنا پڑ رہا ہے. میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ 5 سال پہلے میں نے آپ کے درمیان میں آ کر کہا تھا کہ نتیش کمار کو ووٹ مت دیجیے، گٹھ بندھن کو ووٹ مت دیجیے، یہ تمام کے تمام آپ کے ووٹ کی چوری کر کے بی جے پی کے پاس چلے جائیں گے. مگر کوچا دامن کی جنتا نے اسد الدین اویسی کی بات کو سنا نہیں. آپ نے جے ڈی یو کو ووٹ دیا. میں بار بار پکارتا رہا، آپ سے گزارش کرتا رہا کہ آپ ووٹ مت دیجیے، مگر آپ کے دل و دماغ پر گٹھ بندھن کا جادو چڑھ چکا تھا. میں کلام میں تکرار کا عادی نہیں ہوں، مگر میں پھر سے آپ سے ایک اور بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی راجد کو ووٹ دینا چاہ رہا ہے تو یاد رکھو یہ لوگ بھی دھوکہ دیں گے آپ کو. 6-8 مہینے میں آپ کو جو وعدے کر رہے ہیں کچھ وعدے نہیں پورے کر سکیں گے اور آپ کو دھوکہ دیں گے. اسی لیے میں کوچا دامن کی جنتا سے دل کی گہرائیوں سے پرزور اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ 5 سال پہلے آپ نے ہماری بات پہ یقین نہیں کیا، آپ نے ہماری بات کو مسترد کیا اور جے ڈی یو کو ووٹ دیا، اور آپ کے ووٹ کی وجہ سے آج بہار پردیش میں بی جے پی سत्ता میں ہے. میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ راجد کو ووٹ مت دیجیے. جو آپ کو ہتھیلی میں جنت دکھا رہے ہیں وہ آپ کو کل دھوکہ دیں گے. آپ کو جو خواب دکھا رہے ہیں وہ پورے خواب چکنا چور ہو جائیں گے. یہ تمام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سیمانچل میں آپ کو اپنی ایک سیاسی قیادت کو مضبوط کرنا ہے. یہاں سے آپ کو اپنے نمائندے کو کامیاب کرنا ہے. اگر آپ یہاں سے اظہار افسی کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اظہار افسی پٹنہ کی طرف نہیں دیکھ کر بات کریں گے، وہ دلی کی طرف دیکھ کر بات نہیں کریں گے، وہ نتیش کمار سے پوچھ کر بات نہیں کریں گے، بلکہ وہ کوچا دامن کی جنتا کی تکلیف کو سمجھ کر بہار کی وِدھان سبھا میں آپ کے حق کا مطالبہ کریں گے. آپ نے جس کو کامیاب کیا تھا جے ڈی یو کا، وہ نتیش کمار کے بغیر اجازت کے اپنی زبان کو نہیں لا سکتا. ہم یہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اظہار صاحب کو کامیاب کریے، ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. وہ کوچا دامن کی عوام کی جنتا کی لڑائی بے باک طریقے سے لڑنے کا ان کو ہم پورا اختیار دے چکے ہیں، صرف آپ کو ان کی تائید کرنا ہے اور 7 نومبر کے دن نکل کر اپنا ایک ووٹ پتنگ چھاپ پر لگانا ہے. CAA NRC کی لڑائی آپ تمام نے مل کر لڑی، آپ تمام نے مل کر احتجاج کیا. جب CAA NRC کی لڑائی ہو رہی تھی تو کیا کوئی راجد کا نیتا آپ کے ساتھ آ کر کھڑا تھا؟ کیا کوئی راجد کا نیتا آپ کے ساتھ آ کر کھڑا تھا؟ اور یاد رکھیے CAA NRC ہمارے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اس لیے کہ سیمانچل کی زمین پر بسنے والوں کو نریندر مودی کی پارٹی کہتی ہے کہ سیمانچل میں کوچا دامن میں یہاں پر گھسپیٹی رہتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 25 سال سے بار بار یہ جملہ ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ سیمانچل میں گھسپیٹی رہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا نتیش کمار کو کوئی گھسپیٹی بولے گا؟ کس کو گھسپیٹی کہہ رہے ہیں کہ اظہار افسی گھسپیٹی ہے؟ نتیش کمار کو گھسپیٹی نہیں کہتے، کوئی یادو کو گھسپیٹی نہیں کہتے، RJD کے.
کوئی کانگریس کے راہل گاندھی کو گھسپیٹی نہیں کہتے. آخر کیا وجہ ہے کہ سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والوں کو گھسپیٹی کہا جا رہا ہے؟ اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی پارٹی کے نمائندے کو کامیاب کرنا ہے تاکہ آپ کی ایک بے باک آواز اٹھے جو CAA NRC کی لڑائی آپ تمام اور ہم لوگ مل کر طاقت سے لڑنا ہے. یہ خطرہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے اور اگر ہم دوبارہ غلطی کریں گے، نہیں راجد ہے JDU ہے، یاد رکھیے نہ راجد کے لیڈر کے زبان سے نہ JDU کے لیڈر کے زبان سے CAA NRC نکلتا ہے. اس لیے نہیں نکلتا کیونکہ وہ ڈرتے کہ کہیں ان کو ناکامی نہ مل جائے. ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ اس کا خاص خیال رکھیے اور 7 نومبر کے دن ووٹ ڈالنے سے پہلے ہماری ان تمام باتوں کو سوچیے. ہمارے امیدوار اظہار افری صاحب ایک شریف اور ایک اچھے انسان ہیں. آپ کو خادم کی ضرورت ہے جو آپ کے درمیان میں رہے گا. آپ کو ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے. ہاں، ان تمام مخالفین کے پاس دولت بہت ہے مگر ان کے پاس دل نہیں ہے. ان کے پاس دولت بہت ہے مگر خدمت کا جذبہ نہیں ہے. ان کے پاس دولت بہت ہے مگر وفاداری نبھانے کا جذبہ ان کے پاس نہیں ہے. دولت اقتدار ان کے پاس ہے مگر ان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب ان کو اقتدار ملا انہوں نے عوام کو دھوکہ دیا. اب سیمانچل میں ایک بدلاؤ کی لہر ہے اور اس بدلاؤ کی لہر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی کوچا دامن سے یہاں سے پتنگ چھاپ کے امیدوار جناب اظہار افری صاحب کو کامیابی ملے گی. یہی چند اہم گزارشات ہم آپ کے سامنے رکھنے آئے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا بھی کریے کہ یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.